محترم شہباز صاحب خداوند کے ذکر اور جدید بخش کلام کو پیش کریں گے. زوردار تالیاں. پلیز تھینکس. سی ایس یو کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج پھر سے اس خوبصورت کلیسیا میں دی ورڈز آف گاڈ، خدا کا زندہ کلام شیئر کرنے کے لیے مجھے یہ اپرچونٹی دی گئی ہے، یہ موقع دیا گیا ہے کہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کو سیکھیں. آئیے ہم آج خداوند کے مقدس کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 5واں باب، اس کی 13ویں آیت کو خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے. ایک ہی آیت کو مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت، ایک ہی آیت کو خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے. مجھے نہیں آپ کی چرچ کی روایت کا پتہ کہ آپ میں سے کسی کو پڑھنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے یا پادری صاحبان خود ہی پڑھتے ہیں. اگر کسی بیٹی بیٹے کے لیے یہ سعادت ہے کہ وہ آئے اور کلام مقدس کی تلاوت کرنے کی عزت حاصل کرے تو اس کے لیے موقع ہے وہ ڈائس پہ آئے اور خداوند کے زندہ کلام کو تلاوت کرنے کی عزت حاصل کرے. اسی یسوع کے زندہ جلالی و برکت اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں اس کی 13 آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا چلا ہم سب کے لیے برکت کا باعث. خداوند آپ کو برکت دے. آج کے اس متن میں ہم نے 13ویں آیت میں پڑھا ہے اور یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو بڑی مشہور ہے کہ پہاڑی واز کے نام سے. یہ پہاڑی واز کا حصہ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح اس بھیڑ میں شامل لوگوں کو ایماندار اور راست باز کو نمک کے استعارے کے ساتھ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. اور اس بھیڑ میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، ان پڑھ لوگ بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان سے یہ تعلیم دی کہ تم زمین کا نمک ہو. آج کا ہمارا بنیادی مضمون یہی ہوگا کہ نمک. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نمک کہہ کر ہمیں استعارہ کیا ہے. یہ علامت کے طور پہ ہمیں زمین کا نمک کہا گیا. تو نمک کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی خواص کیا ہے، اس کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں، اور کس بنیاد پر خداوند یسوع مسیح نے ایمانداروں کو، راست بازوں کو نمک کہہ کر انہیں اس نام سے پکارا. ہم جس سوسائٹی، جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پر ایک محاورہ بلکہ 2 بڑے مشہور ہیں، نمک حلال اور نمک حرام ہونا. اگر میں سوال کروں گا تو وقت زیادہ لگے گا. میں طوالت وقت سے گریز کرتے ہوئے اس لیے سوال نہیں کروں گا، خود ہی سوال اٹھاؤں گا اور خود ہی اس کا جواب آپ کے سامنے اس متن میں سے رکھوں گا. جتنے ممکنہ سوال ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ کروں گا، لیکن خود ہی اس کا جواب دوں گا. اس میں
ہم اس وقت کی کمی کی خاطر آپ کے جوابات کا انتظار نہیں کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ نمک حرام اور نمک حلال کا محاورہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، کیا سبب ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے، کیا اس کے پیچھے اس کا پس منظر ہے؟ یقیناً ہم سارے اس سے واقف نہیں ہوں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب قدیم زمانے میں ابھی دنیا میں کرنسی متعارف نہیں ہوئی۔ جیسے آج ہر ملک کا اپنا ایک سکہ ہے، کسی ملک میں ڈالر ہے، کسی میں یورو، کسی میں درہم، کسی میں دینار، ہمارے ملک کا روپیہ۔ تو یہ کرنسی آج دنیا کا جتنا لین دین ہے، ہم اگر کسی چیز کو بیچنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور گھر میں آ کر آرام سکون سے کوئی ہمیں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن جب ابھی کرنسی دریافت نہیں ہوئی تو اس وقت لوگ پیسوں سے نہیں بلکہ چیزوں کو چیزوں کے عوض تجارت کرتے تھے۔ فرض کریں ایک کسان گندم اگاتا ہے، چاول اگاتا ہے، اس کا گھر گندم سے چاول سے تو بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس کپڑے نہیں، اس کے پاس جوتا نہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ اس کے پاس نہیں۔ تو اس کے لیے وہ اپنی اس جنس کو، اس شخص کو، اگر جوتے بنانے والے موچی کے پاس گیا ہے، اسے گندم دی ہے، اس سے جوتا لے لیا ہے، جلاہے کے پاس گیا ہے، اس سے کپڑے لیے ہیں اور اسے چاول دے دیے ہیں، گندم دے دی ہے۔ تو یہ اس سسٹم کو بارٹر سسٹم انگریزی میں کہتے ہیں، اور اردو میں ہم سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنس کے بدلے کوئی چیز خرید لے۔ اگر میں اس کو اور آسان کروں تو ہماری ابھی کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی، جب میں اپنے بچپن میں تھا اور دیہات میں رہتے تھے تو ہمارے گاؤں میں بھی یہی رواج تھا کہ ہولے ہونا ہے پر جھولی دانیاں دی دکاندار نو دیو تے کہ ہولے ہو چینی تھوڑ گئی ہے پر جھولی دانیاں دی دکاندار نو دیو تے چینی لے آؤ۔ تو یہ وہ بارٹر سسٹم ہے کہ جب چیزوں کے عوض خریدی اور بیچی جاتی تھی۔ اس کی ایک زندہ مثال یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے گلف ایریے کے لوگوں میں ان کے پاس تو پینے کا پانی بھی نہیں، تو وہ تیل سب کچھ تیل سے لیتے ہیں، تیل ان کے پاس کثرت سے ہے، وہ تیل ہی بیچتے ہیں، تیل سے خوراک، تیل سے لباس، تیل سے پانی، تیل سے انڈسٹری چلاتے ہیں، تیل سے گاڑیاں، سب کچھ۔ تو یہی سسٹم بارٹر سسٹم یا اجناس کے بدلے چیزوں کا لین دین کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں جب غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تو غلام کی قیمت یہ ہوتی تھی کہ ایک پلڑے میں غلام کو بٹھا دیا جاتا اور دوسرے پلڑے میں نمک ڈال دیا جاتا، اور جب تک وہ پلڑا اس کے وزن کے برابر نہیں ہو جاتا تھا تب تک وہ نمک والے پلڑے میں نمک ڈالتے جاتے ایک وقت آتا کہ اس غلام کے بوجھ کے، اس کے وزن کے برابر نمک جب ترازو کا وہ سوئی سیدھی ہو جاتی تو لوگ کہتے کہ اب یہ اتنا نمک اس غلام کی خریداری میں خرچ ہو، اور وہ اس نمک کو اس غلام کے مالک کو دے کر خرید لیتے اور اپنے گھر میں اس کا نیا مالک اپنے اس غلام کو لے آتا۔ اس لیے اگر تو وہ نوکر، اگر تو وہ غلام اچھا اور وفادار ہوتا تو اس کا مالک یہ کہتا کہ تو نے میرے نمک کا حق ادا کر دیا، یہ میرا غلام نمک حلال ہے، اس نے میرے نمک کو برباد ضائع نہیں ہونے دیا جو میں نے اس کی قیمت کے طور پر ادا کیا ہے۔ اور اگر وہ نکما ہوتا، کام چور ہوتا، وفادار نہ ہوتا اپنے آقا کے ساتھ تو اس کا مالک کہتا کہ تو نے میرے نمک کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ تو ایک نکما اور نمک حرام نوکر ہے، کیونکہ وہ نمک سے خریدے جاتے تھے۔
اس لیے یہ محاورے دو بنے کہ یہ نمک حلال ہے اور یہ نمک حرام ہے، کہ چونکہ وہ نمک کی قیمت سے خریدے جاتے تھے۔ یہاں پر بھی اس دور کی بات ہے جب ابھی کرنسی دنیا میں وجود نہیں پکڑی، اور یسوع مسیح چونکہ اس عہد کے، اس زمانے کے خرید و فروخت کے سسٹم سے واقف ہے، اس وقت کی رسم و رواج سے واقف ہے۔ آج ہمیں نہیں پتا چلتا جب تک ہم اس عہد کے، اس وقت کے رسم و رواج کو، اس کے وقت کے قوانین کو، اس وقت کے اس سارے سسٹم کو جب تک ہم کوئی سیکھیں گے نہیں، کوئی سکھائے گا نہیں، ہم ان بائبل کے جو آج سے 2000 سال پرانی باتیں ہیں، ہم ان کو سیکھ نہیں سکتے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، ایک حوالہ لیتے ہیں اور اس کی تشریح پڑھتے ساری ہم آج کے رسم و رواج، آج کے قانون، آج کے ماحول، آج کے حالات کے تناظر میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بالکل علم التفسیر کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت یہ لکھا گیا، جس زمانے میں لکھا گیا، اس وقت کے رسم و رواج کیا ہے، اس وقت کے قوانین کیا ہے، کیوں یہ بات کی گئی۔ اس لیے ہمیں جب تک ان چیزوں کو جاننے کا موقع نہیں ملتا، ہم پڑھے گئے متن کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس کی صحیح تشریح و تفسیر نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے نمک، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس زمین کا نمک ہو۔ اب نمک کی اقسام کتنی ہے؟ چونکہ آج بھی دنیا میں نمک کی اگر قسمیں ہیں تو انسانوں کی بھی، راست بازوں کی بھی بڑی ساری قسمیں ہیں۔ سارے راست باز ایک شیپ کے، ایک مزاج کے، ایک کیریکٹر کے، ایک کردار کے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے نمک ایک سا نہیں ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین نمک کی قسم وہ قسم ہے جو کانوں سے پتھر کی صورت میں نکالا جاتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ، الفا، بہترین نمک۔ دوسری قسم کا نمک وہ ہے جو چٹانوں کی سوراخوں میں لوگ پانی سمندر کا ڈالتے اور پانی اب خراج بن کر اڑ جاتا اور اس کے پیچھے نمک رہ جاتا، ان سوراخوں میں اس نمک کو لے لیتے۔ یہ قدرے اس سے کم کوالٹی کا نمک ہوتا جو لوگ کھانے کے لیے استعمال کرتے۔ تیسری قسم نمک کی وہ ہے، یہ بھی سمندری پانی سے حاصل کیا جاتا کہ اس وقت چونکہ یروشلم بحیرہ مردار کے کنارے پر ہے جو دنیا کا سب سے نمکین ترین پانی ہے، اتنی بڑی اس میں نمک کی تعداد ہے کہ وہاں پر کوئی چیز پھینکے تو وہ ڈوبتی ہوئی نہیں، اس زیادہ نمک ہونے کی وسیلے سے۔ تو لوگ یروشلم اور فلسطین کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس نمک کو اپنے کھیتوں میں، کیاریوں میں اکٹھا کرتے، پانی کو اس میں ڈال دیتے، پانی اب خراج بن کر اڑ جاتا اور پیچھے نمک رہتا، اس نمک کو لوگ اکٹھا کرتے، لیکن اس نمک میں اڑنے والی ہوا کے وسیلے سے پانی، کنکر، مٹی اور اس قسم کے ذرات آ جاتے، تو اس کو تیسری قسم کا سب سے ناقص نمک کہا جاتا۔ اس لیے بہترین نمک وہ ہے جو کانوں سے، کانیں کھود کر نکالی جاتی ہیں۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں، مجھے نہیں پتا آپ کتنے لوگ اس سے جا کے آپ نے وزٹ کیا ہے، کھیوڑا کی کان جو دنیا کے دوسرے نمبر کی نمک کی کان ہے، دنیا میں دوسرے نمبر میں پہ آتی ہے یہ نمک کی کان۔ اور وہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنا ہوا کھیوڑا کی کان کے اندر ان لوگوں کے لیے کہ جو سانس کے، دمے کے مریض ہیں، ایستھمیٹک پیشنٹ ہیں، ان کے لیے کہ وہ جب تک اس کان کے کھودے ہوئے حصے میں اس سے ٹکرانے والی ہوا اور اس کی آب و ہوا میں، اس کے ماحول میں رہتے ہیں تو اس کی سانس آسان ہو جاتی ہے، اس کو سانس لینے میں دشواری نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی دمے کے مریضوں کا ایک علاج ہے کہ وہ نمک کے اندر، نمک کی کان، نمک کے ایٹماسفیئر میں، نمک کے ماحول میں، نمک کی آب و ہوا میں، نمک کی رفاقت میں، نمک کی قربت میں رہیں گے
तो उनकी ज़ात की सारी बीमारियाँ, उनकी मुश्किल उखड़ी सांसें बहाल हो जाती। हम इन सारी बातों को सीख रहे हैं कि नमक किस तरह से अपने तबाही ख्वास रखता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो इसमें कम से कम 40-50 हवाला जात रेफरेंसेस ऐसे हैं जो नमक की मुख्तलिफ ख्वास को ज़ाहिर करते हैं। नमक कुर्बानियों में, यहूदी कुर्बानियाँ जो वो अपने यौम कपूर पर और हैकल में सुबह शाम कुर्बानियाँ गुजरानते थे, उन कुर्बानियों को भी नमक लगाकर खुदा के, यहोवा खुदा के, जिंदा खुदा के हजूर रखा जाता। अगर कुछ बगैर नमक के कुर्बानी होती तो वो मज़बे तक, आल्टर तक पहुंच ही नहीं पाती थी, क्योंकि जो कुर्बानी नमक के बगैर है वो खुदा के हजूर में नापसंदीदा है। नमक की इम्पोर्टेंस हमें इन चीज़ों से ज़ाहिर होती जाएगी कि क्यों मेरे और आपके मसीहा ने मुझे और आपको ईमान की हालत में रहते हुए नमक कहकर पुकारा। कुर्बानी के लिए ज़रूरी। दूसरी, जायके के लिए नमक। हम घरों में खाते हैं, 2 दिन आप मीठा खा के देख लें, परेशान हो जाएंगे कि हमें कुछ नमकीन खाने को। नमक हमारे जायके को, हमारे टेस्ट को डेवलप करता है, उसको बहाल करता है। नमक जायके के लिए। नमक अद्वियात में इस्तेमाल होता है, सोडियम क्लोराइड, कीमिया की, केमिस्ट्री की जुबान में। नमक से शिफा है, नमक से आप अपनी कुर्बानियों को जायज। नमक मेरे और आपके लिए चीजों को खराब होने से बचाता है, बर्बाद होने से बचाता है। नमक चीजों की ताफुनज़दा हालत को, बदबूदार और गंदी और नजासत को, उसकी नापाकी को खत्म करने के काम आता है। मैं ये कह सकता हूं कि इन सारे हवाला जात की रोशनी में हम देख सकते हैं कि नमक से अगर मेरे और आपके मसीहा ने हमें रास्तबाजों को, ईमानदारों को नमक कहकर पुकारा है, तो उसका मतलब ये है एक मसीही का किरदार, एक मसीही की जिंदगी ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि जब कोई हमसे मिले, हमें चखे, हमें टेस्ट करे, हमारे साथ उसकी गुफ्तगू हो, तो वो सुथरा स्वाद लेके साडी जात तो अलग होए। ये नहीं कि वो ऐसा जायका चखे एक मसीही का, एक ईमानदार का, कि वो कहे मसीही तो बहुत निकम्मे लोग, ये बड़े बद जायका लोग। तो हमें अपने अंदर वैसा टेस्ट, वैसा जायका रखने की जरूरत है जैसा नमक अपने अंदर रखता है, जिसकी वजह से वो सारे लोगों का फेवरेट है। सब लोग जब उसको खाते हैं उसको पसंद करते हैं। ईमानदार की जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए जो सारे लोगों को, जिन जिन लोगों को वो मिले, जहां जहां उनकी काम की जगह, जहां वो लोगों को मिलते हैं, मार्केट में आप चंद मिनट के लिए जाते हैं, जितने लोगों से आपका इंटरेक्शन हो, आप उन लोगों से मुलाकात करें, तो वो लोग कहें हाँ ये बड़ा नफीस, बड़ा अच्छा इंसान है, ये बेटी, ये बेटा, ये भाई, ये बहन बड़ी नफीस है, बड़े अच्छे। मैंने अभी कहा कि नमक की रफाकत हमारी उखड़े सांसों को बहाल करती है, हमारे सांस को बहाल करती है। रास्तबाज की जिंदगी, ईमानदार की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो अपने अंदर शिफा रखने वाली हो, दूसरों के लिए आसानी पैदा करने वाली हो, दूसरों के लिए बहाल करने वाली हो, ना कि उसकी जिंदगी वो इतना मुश्किल कर दे, इतना दुखी कर दे अपने जुमलों से, अपने रवैयों से, अपने किरदार से, कि वो जो अच्छा भला ज़हन लेकर खुशबाश शख्स हमसे मिलने के लिए आया है, हमारी गुफ्तगू, हमारे किरदार से, हमारे कैरेक्टर से वो दुखी होकर जाए, उसका सांस मुश्किल हो जाए। हमें अगर नमक कहा गया है तो हमें नमक के वो तमाम तर ख्वास अपने अंदर लेने की जरूरत है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको जो नमक कहकर पुकारा है, हम उस नमक की खूबियां अपनी जात से, अपने किरदार से, अपने रवैयों से लोगों में, गैर कौमों में और अपने लोगों में, अपने
اپنے چرچ میں, اپنی کلیسیا میں, اپنے خاندان میں, اپنے گھرانے میں ان نمک کی خوبیوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں. پرانے دور میں ایک یہ بھی رواج تھا کہ جب دو قومیں, دو لوگ, دو بادشاہ, دو قبیلے کوئی عہد باندھتے, کوئی ایگریمنٹ کرتے, کوئی معاہدہ کرتے, تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ نمک کھا کر عہد باندھتے, جس کا آپ تواریخ کی کتاب میں اور دوسرے سلاطین کی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمک کا عہد کہلاتا, کہ وہ جب خدا کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, دو خاندان آپس میں, یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا کبھی کبھار دوستوں کے لیے, دو خاندانوں میں رشتے ناطے کے بعد ہم جو ضیافت کرتے ہیں, ہم جو پارٹی دیتے ہیں, ان کے لیے اچھے کھانے کا ارینج کرتے ہیں, ایکچولی یہی نمک کا عہد, اس کے پیچھے سائن ہے, علامت ہے کہ ہم اس خوراک میں اس نمک کے وسیلے سے ایک نئے رشتے کا, ایک نئے تعلق کا آغاز کرتے ہیں. اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نمک کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو جب اپنے ساتھ عہد میں باندھتا ہے تو وہ کبھی ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا. اس لیے آج ہم بھی جب زمین پر انسانوں کے درمیان عہد باندھے تو وہ نمک کا عہد کہلاتا ہے. تو ہمیں ایسے عہد کی ضرورت ہے, ایسے رشتے کی ضرورت ہے, ایسے تعلق کی ضرورت ہے. وہ کلیسیا کا کلیسیا کے ساتھ, خادم کا کلیسیا کے ساتھ, کلیسیا کا خادم کے ساتھ, اور کلیسیا اور خادم دونوں کا اپنے خدا کے ساتھ ایک عہد, ایک رشتہ, ایسا خوبصورت, مضبوط اور وفاداری کا رشتہ ہونا چاہیے. اس لیے نمک کا عہد اس بات کی بھی سائن ہے, اس بات کی بھی علامت ہے کہ یہ وفاداری کی علامت ہے کہ جس عہد کو نمک کے ساتھ باندھا جائے, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ عہد وفاداری کے ساتھ پورا ہوتا ہے, اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے. جیسے کئی گھرانوں میں یہ رواج ہے, گھر سے کسی اچھے کام کے لیے نکلے نا, کہتے ہیں کھنڈ کھا کے نکلو, میٹھی چیز کھا کے. حالانکہ یہ تو ہم پرستی ہے, ہم بائبل کی تعلیم کے اس کے مطابق نہیں مانتے, لیکن یہ ہماری معاشرتی چیز, اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ میٹھا کھا کر جانے سے ہم میٹھے ماحول میں, اچھے ماحول میں ساری باتیں طے کریں گے. اسی طرح سے بائبل کے لوگ, بزرگوں کے دور کے لوگ جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتے, کوئی ایگریمنٹ, کوئی نیا وعدہ, نیا معاہدہ کرنا چاہتے, تو وہ نمک کھا کر کرتے تاکہ ہمارے اس وعدے میں, اس نئے عہد میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ یا مشکل نہ. یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان دنوں قربانی کی کھالوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, شیخوں کے کارخانوں میں نمک ٹنوں کے حساب سے استعمال ہوتا ہے. اس کی دو وجہ ہیں کہ وہ اس چمڑے کو ایک تو تعفن سے, بدبو سے, اس کی خرابی کو دور کرنے کے لیے, قابل برداشت بنانے کے لیے نمک اسے قابل قبول بناتا ہے, ایکسیپٹیبل بناتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ نمک اس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے. جیسے ہم گھروں میں اچار ڈالتے ہیں تو نمک میں لگا کر اس کو 1 رات 2 رات رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر کا پانی جو اسے آئندہ وقت میں جا کر خراب کر سکتا ہے, اس کے پانی کو نکال دے, اسے پیور کر دے, اسے خالص کر دے, اسے خشک کر دے تاکہ وہ خرابی سے بچ جائے. تو یہ اور بھی بے شمار خواص ہیں, جن سارے خواص کو شاید میں تھوڑے وقت میں بیان نہیں کر سکتا, کچھ رہ جائے تو, لیکن میں ان تھوڑی سی خواص سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نمک کی خوبصورتی ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ ذائقے کو بحال کرتا ہے, عہد میں وفادار ہونے کی دلیل گنا جاتا ہے, اور یہ چیزوں کو گلنے, سڑنے, برباد ہونے سے بچاتا ہے. یہ چیزوں کی نجاست کو, ناپاکی کو, اس کے تعفن اور اس کی بدبو کو دور کرتا ہے. اس کے اندر, اس کے کھانے سے شفا ہے, اس کے کھانے سے ذائقہ ہے. اب میرے اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے, میں اور آپ یہ چیک کریں کہ یہ ساری صفات جب خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو نمک کہا ہے,
کہ تم زمین پر تم میرے نمائندے ہو, تم میرے شاگرد ہو. جب لوگ تمہیں ملیں, تمہیں پرکھیں, تمہارے ساتھ ان کا رویہ, ان کا سامنا کرنا پڑے, تو پھر یہ ساری خوبیاں ایک ایماندار کے اندر اگر ملتی ہیں کہ وہ اپنی گفتگو سے دوسروں کو آسانی پہنچاتا ہے, کمفرٹ کرتا ہے, انہیں آرام پہنچاتا ہے, اس کے ملنے سے, اس کی گفتگو سے دوسرے کو تسلی ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, اطمینان ملتا ہے, وہ کلیسیا کو, وہ چرچ کو, وہ اپنے خاندان کو, وہ اپنی قوم کو, اپنی کمیونٹی کو برباد ہونے سے بچاتا ہے. تو ہم اچھے نمک کی اچھی قسم شمار کیے جائیں گے. اور اگر ہم اپنے گھر کو, اپنے چرچ کو, اپنی کلیسیا کو, اپنی کمیونٹی کو, اپنے لوگوں کو سیاسی طور پر, سماجی طور پر, معاشی طور پر, معاشرتی طور پر ہر لحاظ سے برباد کرنے والے ہیں, تو پھر ہم اچھے نمک نہیں ہیں. جو یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو ٹائٹل دیا ہے, خوبصورت نام دیا ہے, ہم اس نام پر ایک دھبا ہے, ایک داغ ہے, ہم وہ اچھے نمک ثابت نہیں ہو سکتے. میں اس بات کو چند منٹ میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں اگلے سے, کہ لکھا ہے جب نمک کا مزہ جاتا رہے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی نمک کا ذائقہ بھی ختم ہوا؟ آپ 50 سال 100 سال گھر میں نمک کو رکھ دیں, اس کی نمکینی کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یسوع مسیح کیا, جس کو ہم کہتے ہیں وہ کامل خدا ہے, وہ علیم کل ہے, وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, تو یسوع کو پتا نہیں سی کہ یہ نمکینی کیسے ختم ہو جاتی؟ لیکن یسوع مسیح جن لوگوں سے مخاطب تھا, آج مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا کہ نمکینی ختم بھی ہوتی ہے, لیکن یسوع جن لوگوں سے مخاطب تھا, یسوع کو پتا تھا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ نمک کی نمکینی کیسے ختم ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے برباد ہو جاتا ہے, ناقابل استعمال ہو جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح, میں نے ابھی پیچھے چند باتیں کی ہیں کہ جب تک ہم اس وقت کے رسم و رواج کو, اس وقت کے عہد کو نہیں دیکھیں گے, ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے. آج سے 15-20 سال پہلے کی باتیں دیکھ لیں, آپ کو اپنی شادی بیاہ کی رسمیں آج وہ نہیں ملے گی جو آج سے 30 سال 20 سال, کوئی ابھی لمبا عرصہ نہیں ہے, تو آج نہیں ہے. یہاں نوجوان بیٹے بیٹیوں کو ایک چھوٹا سا سوال, گنڈ کیوں دی, گنڈ پانا یا گنڈ کرنا, یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہے. وہ یہ کہ اس وقت میں اپنی شادیوں پر کمی نو چھوارے دیتے جاندے اور اسے کہتے جا جا کر میرے سارے رشتہ داروں میں یہ پیغام دے کر, آج کوئی چھوارے لے کے کوئی کمی. آج کی نوجوان نسل کو تو اس لفظ کی سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کیا ہے. تو یہ 20 سال پہلے کی بات یہ ہے, تو 20-100 سال پہلے کی تماثیل کو, 20-100 سال پہلے کی, 2000 سال پہلے کی باتوں کو آج ہم ایک ہی جملے میں اپنے آج کے عہد, آج کے دور کے مطابق کیسے سمجھ لیں گے جب تک ہم اس دور کا مطالعہ نہیں کریں گے. تو یہاں پر اسرائیل کے اندر یہ رواج تھا کہ کنیاں باجیاں تنور لا کے روٹیاں پکاندیاں ہیں. حافظ آباد سے کون نہیں ہونا, پنڈ شنڈ چوبتے ہونا. جی میری باجی یہ کہہ رہی ہے. ہمارے پنجاب میں رواج یہ ہے کہ تنور لگانے کے لیے گول شکل کا تنور لیا جاتا ہے, اس کو ایک جگہ پر جہاں ہم لگانا چاہتے ہیں کارنر میں یا کسی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں, اور پھر ان کو گیٹ کو تھا چھٹ کے نا اس کے ساتھ اینٹوں سے ایک 4 انچ کی یا تیگا لگا کر اس پر ایک دیوار الگ سے اس کے گردا گرد بنا دیتے ہیں, اور جو بیچ میں ایک گیٹ بٹھا جگہ بچتی ہے اس کو میری بہنیں بڑی سیانی ہیں, وہ جلی ہوئی راکھ سے, سوانر یا بھٹے کی کیری سے اس کو بھر دیتے ہیں. اس کا 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی چوٹ لگتی تو اس دیوار تک پہنچتی, ان کا تنور ٹوٹنے سے بچ جاتا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب تنور کے اندر آگ جلائی جاتی
तो वो राख, वो कंकर, वो मिट्टी केरी जल्दी गर्म हो जाती और थोड़ा बालन पाल के मेरिया भैना चौखी देर तक अपने तनूर दा ता बहाल रख दिया, उसकी हरारत को बहाल रख दी और वो थोड़े बालन से ज्यादा रोटियां पकाने का तजुर्बा हासिल कर लिया। हमारे दौर में तो ये है, हमारे इलाके में तो ये है, लेकिन बनी इसराइल के अंदर बनी इसराइल की औरतें सवा उस गिठाबर हिस्से में जो खला है, जो खाली जगह है तनूर की और बाहर बनाई गई, तो उसकी दीवार के बीच में वो जगह वो पत्थर वाले नमक को लेती और उस खाली जगह में उस नमक को कूट कूट कर भरती। कुल्फियां खादियां ने, जिवें कुल्फियां दे सांचे दे इर्द गिर्द सारा की कीता हुंदा है, कुल्फियां वालियां ने बर्फ कुट कुट के भरी हुंदी है ताकि उस बर्फ की ठंडक से उस कुफली के, असल में लफ्ज कुल्फी नहीं है, लफ्ज कुफली है, लेकिन ये उर्दू की क्लास नहीं, आगे नवा पाली साहब नवा काम कर गए, तो असल में लफ्ज कुफली होता है। कुफल कहते हैं ताले को, किसी चीज को बांधना, जमाना, ये कुफल के मानी होते हैं। तो लफ्ज कुफली है, कुल्फी नहीं, असी बगाड़ बगूड़ छड़िया सारा बखैर। तो वो इसलिए और उस बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए, कभी आप उन कुल्फी वालों की बर्फ को खाएं तो वो भी नमकीन होती है, उसमें नमक डाल देते हैं ताकि ये जल्दी मेल्ट ना हो, जल्दी पिघले ना, और इसकी ठंडक ज्यादा देर तक कायम रहे। इसीलिए वो बहनें उस वक्त के दौर की फलस्तीन की ख्वातीन उसमें नमक कूट देती, और उस नमक का ये फायदा होता चूंकि पत्थर बहुत जल्दी थोड़ी सी हरारत से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, थोड़ी सी सर्दी से बहुत जल्दी सर्द हो जाता है। एक तो ये होता है कि वो थोड़ी आग जलने से उनके तनूर की अंदर गर्मी देर तक रहती, वो ज्यादा रोटियां पका सकती, और दूसरा